الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحابه سیدنا محمد وبارک وسلم علیک. میرے عزیز دوستو، بھائیوں، اسلام کے فرزندوں، توحید کے پروانوں، یورپ سے آئی ہیں نئی فطرتیں، اسلام کو پہچانو. میرے عزیز محترم دوستو، جب سے اللہ پاک نے پوری کائنات کی بنیاد رکھی، اللہ پاک نے اس دنیا کو ظاہر کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اس وقت سے لے کر آج تک دو ہی چیزوں کی محنت ہو رہی ہے. جتنے بھی انبیاء اکرام آئے، جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، جتنی بھی کتابیں اتری، جتنی بھی صحیفے اترے، سب میں ان دو چیزوں پر محنت کی گئی ہے. ایک توحید کی اور نمبر 2 رسالت کی. توحید، اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنا کہ آپ سب کے سامنے یہ ظاہر ہے، واضح ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہم کہ سورج روزانہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے. چاند ستارے نکلتے ہیں پھر چھپ جاتے ہیں. دن کو رات میں، رات کو دن میں تبدیل کرنے والا وہ رب العزت ہے جس کے قبضے میں میری اور آپ سب کی جان ہے. اس کائنات کے خالق نے، مالک نے توحید کے لیے اپنے نبی بھیجے، اپنے رسول بھیجے، اپنی کتابیں بھیجیں، توریت، زبور، انجیل، اور اس کے بعد آخری جو کتاب بھیجی وہ قرآن پاک تھا، قرآن کریم تھا. آخری پھر نبی بھیجا، نبی کے ساتھ اپنا قرآن پاک بھیجا. میرے عزیز محترم دوستو، بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ ہی کوئی کتاب اترے گی، نہ ہی کوئی صحیفہ اترے گا. میرے رب العزت کا، میری پوری کائنات بنانے والے کا یہ فیصلہ ہے، یہ آخری فیصلہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں آخری نبی دے دیا. یہ وہ نبی ہے کہ جس کے لیے نبیوں کی اور رسولوں کی، نبیوں کی یہ خواہش رہی کہ یا اللہ ہمیں امتی بنا کر بھیجنا. بھائیو دوستو، اپنے آپ کو پہچانو، اپنی پہچان کرو کہ ہم لوگ کون ہیں، آپ لوگ کون ہیں. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. جتنے بھی حضرات یہاں ہیں دنیا میں، جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی مخلوق ہے، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہیں، اور یہ آخری نبی ہیں، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے آخری رسول ہیں اور آخری کتاب ہے. اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی کتاب نہیں اترے گی. اس پر یقین کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے. جو اس پر یقین نہیں کرتا وہ مسلمان ہی نہیں، وہ ایمان والا ہی نہیں، وہ مسلمانیت سے فارغ ہو جاتا ہے. اور جو نبیوں کے فیصلے کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت عذاب و عظیم بنا کر رکھا ہوا ہے. میرے دوستو، اس بات کو بہت دلیل کے ساتھ علماء اکرام نے پیش کیا ہے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جتنے بھی نبی آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے وہ غلط بیانی کر رہے ہیں. اپنے آپ کو نبی کا کہنا
یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، ہم اس بات کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو دنیا میں اندھیرا تھا، پوری کائنات میں اندھیرا تھا، پوری کائنات میں جو پوری کائنات میں اندھیرا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے یہ ساری دنیا جو روشنی ہو گئی، اجالا ہو گیا۔ تمام دنیا والوں نے اس بات کو دلیل کے ساتھ پیش کیا ہے کہ یہ دنیا جو ہے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی پوری کائنات کو بنایا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ جو ہے وہ میدان عرفات میں جب دیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے تمام اللہ کا دین جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیا ہے، اے لوگو گواہ رہنا اس بات کے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا تو تمام صحابہ کرام اجمعین نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ نے پورا سارے کا سارا حق ادا کر دیا ہے، سارا اللہ کا دین تھا وہ آپ نے ہم تک پہنچا دیا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ آپ لوگوں کا فرض ہے کہ قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے دوسرے انسانوں تک یہ پیغام پہنچانا ہر مسلمان، ہر میرے امتی کا فرض ہے۔ تو بھائیوں دوستو، اس دین کو لے کر چلنا، اس دین کی بات کرنا، اس قرآن کی بات کرنا، اللہ کی بات کرنا، دوسروں تک پہنچانا، یہ سب ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ کوئی علماء اکرام کا فرض نہیں ہے کہ علماء اکرام کی ڈیوٹی ہے، نہیں نہیں نہیں، بلکہ یہ تو ہر مسلمان کا فرض ہے جو امتی ہے۔ تو بھائیو دوستو، بات کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک طریقے میں رکھی ہے۔ دونوں جہانوں کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں رکھی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے میں رکھی ہے۔ اس پر عمل کرنے سے کامیابی ہے، دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ نفی کرنا ہے تو ہر دوسرے معاملات، کوئی بھی دنیا کے معاملات ہوگے، وہ یہی ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ پاک سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، غیر اللہ سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، دلوں میں سما جائے، دلوں پر اتنا اثر ہو جائے کہ دل کی ہر دھڑکن جو ہے وہ اس کے ہی گیت گائے، اس کے ہی ذکر کرے، اسی کی ہی فکر کرے، تو اسی کو کامیابی کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، میری دعا ہے میری اللہ پاک سے کہ ہر شخص جو ہے قیامت تک آنے والا آخری شخص جو ہے وہ اللہ کا ذکر اور اللہ کے دین کی بات کرتا رہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ جب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو اسلام اور دین کی دعوت نہیں دیں گے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو میری درخواست ہے تمام مسلمانوں سے، تمام امتیوں سے کہ یہ پیغام جو ہے وہ دوسروں تک پہنچانا، اور اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔